نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام اسلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم جاوید۔ ربیع الاول 1448 ہجری اور 2026 عیسوی بسلسلہ سیرت النبی سیریز ایپیسوڈ 1 سماعت فرمائیں۔ مکہ کی وادی میں رات اتر چکی تھی، پہاڑ خاموش تھے، فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جس میں دور کہیں آنے والے وقت کی چاپ محسوس ہوتی تھی۔ مکہ کے باشندے اپنی اپنی دنیا میں سو رہے تھے۔ کسی کے گھر میں چراغ بجھ چکا تھا، کسی کے دروازے پر پہرا تھا، کسی مسافر نے اپنی سواری باندھ کر آرام کیا تھا، اور کسی تاجر نے اگلی صبح کے کاروبار کی فکر میں آنکھیں بند کی تھیں۔ مگر مکہ کی اس خاموش رات سے بے خبر ایک اور حقیقت اپنا سفر مکمل کر رہی تھی۔ یہ وہی مکہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ وہی مکہ جہاں کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تھا۔ وہی وادی جہاں بعد میں پانی کا چشمہ پھوٹا، وہی جگہ جہاں قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا، وہی مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی بنیادیں بلند کیں، اور وہی کعبہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ یہ حوالہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ مگر زمانہ گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، اور توحید کے اس مرکز میں شرک کے آثار بڑھتے چلے گئے۔ کعبہ کے گرد بت نصب ہو گئے۔ عرب کے مختلف قبائل نے اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ جس گھر کی بنیاد ایک اللہ کی عبادت کے لیے رکھی گئی تھی، اسی کے گرد سینکڑوں معبودوں کے تصورات جمع ہو گئے تھے۔ یہ صرف عقیدے کی خرابی نہیں تھی، اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑ چکے تھے۔ قبائلی عصبیت زندگی کا ایک طاقتور اصول بن گئی تھی۔ آدمی حق پر ہو یا باطل پر، اگر اس کے پیچھے اس کا قبیلہ کھڑا ہو تو اس کی طاقت بڑھ جاتی تھی۔ کمزور کے لیے انصاف حاصل کرنا مشکل تھا۔ غلاموں کو انسان سمجھنے کی بجائے اکثر مال و متاع کی طرح دیکھا جاتا تھا۔ یتیموں کے حقوق پامال ہوتے۔ معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے طاقتور کی مرضی کے خلاف کھڑا ہونا آسان نہ تھا، اور عورتوں کے بارے میں بھی جعلی معاشرے میں ایسے تصورات موجود تھے جنہیں اسلام نے آ کر جڑ سے بدل دیا۔ لیکن مکہ صرف ظلم اور جہلیت کا نام ہی نہیں تھا، اس معاشرے میں بعض بلند اخلاق بھی موجود تھے۔ مثلا مہمان نوازی تھی، بہادری تھی، وعدہ نبھانے کی قدر تھی، فصاحت و بلاغت تھی، شاعری کا غیر معمولی ذوق تھا، اور نسب و خاندان کی حفاظت کا احساس بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسلام آیا تو اس نے عرب کے ہر موجود وصف کو یکساں طور پر رد نہیں کیا، بلکہ جو اچھائی تھی اسے سنوارا، جو ظلم تھا اسے ختم کیا۔
اور جو عقیدہ بگڑ چکا تھا اسے اصل توحید کی طرف واپس لے گیا۔ مگر ابھی اسلام کے ظہور میں کچھ وقت باقی تھا۔ ابھی مکہ کو ایک عظیم واقعے سے گزرنا تھا، ایک ایسا واقعہ جسے قرآن نے بعد میں ایک مکمل صورت کی شکل میں محفوظ کر دیا۔ واقعہ اصحاب فیل۔ یمن میں حبشہ کی طرف سے مقرر کردہ حکمران ابرہا نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کی تھی اور چاہا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس مرکز کی طرف متوجہ ہوں۔ جب اس مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے مکہ کی طرف لشکر کشی کی۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ عرب کے لیے ہاتھی کوئی معمولی چیز نہ تھا، ایک ایسا جانور جسے دیکھ کر لوگوں پر ہیبت طاری ہو جائے، اور اس کے آگے ایک باقاعدہ لشکر۔ مکہ کے باشندوں کے پاس اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ عبد المطلب جو قریش کے سربراہوں میں شمار ہوتے تھے ابرہا کے لشکر کے سامنے موجود ہوئے۔ سیرت کی روایات میں اس ملاقات کی تفصیلات مذکور ہیں، مگر ان تمام تفصیلات کی صحت ایک درجے کی نہیں، اس لیے یہاں اتنا ہی کہنا مناسب ہے کہ ابرہا بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کو ناکام بنا دیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو نہایت مختصر مگر انتہائی مؤثر انداز میں بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ فیل کے اندر موجود ہے۔ یہ واقعہ مکہ کی تاریخ میں ایک غیر معمولی نشان بن گیا، اور اسی زمانے کو بعد کے اہل سیرت نے عام الفیل کہا۔ مکہ کو ابھی معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کے لیے ایک اور فیصلہ کر رکھا ہے۔ بیت اللہ کو ایک لشکر سے بچایا گیا تھا، مگر اب اسی بیت اللہ سے پوری دنیا کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف بلانے والا ایک رسول تشریف لانے والا تھا۔ مکہ کے ایک معزز خاندان میں ایک نوجوان تھا، نام تھا عبداللہ بن عبد المطلب۔ قریش میں ان کا مقام تھا، وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور عبد المطلب عبد المناف کی نسل سے تعلق رکھنے والے قریش کے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ حضرت آمنہ بھی قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ نکاح ہوا، پھر وہ وقت آیا جب حضرت آمنہ کے بطن میں ایک ایسی امانت آئی جسے دنیا بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے نام سے جاننے والی تھی۔ لیکن عجیب بات دیکھیے، جس بچے کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کے لیے رحمت کا دروازہ کھولنا تھا، اس کے والد اس کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ علیہ السلام ایک سفر سے واپس ہوتے ہوئے بیمار ہوئے اور مدینہ میں اپنے ننہال کے خاندان بنو نجار کے ہاں وفات پا گئے۔ یوں جب
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو والد کا سایہ سر پر موجود نہ تھا۔ ایک بچہ اور یتیمی کا آغاز، یہ واقعہ سیرت کا محض ایک دردناک باب نہیں، اس میں آنے والے زمانوں کے لیے ایک اشارہ بھی ہے۔ وہ رسول جو بعد میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں امت کو بار بار متوجہ کریں گے، اپنی زندگی کے آغاز ہی میں یتیمی کا ذائقہ چکھ چکے تھے۔ قرآن نے برسوں بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ سورہ والضحیٰ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ آیت مبارکہ صرف ماضی کا ذکر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس تربیت کی طرف اشارہ بھی ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ اپنی جگہ ایک معنی رکھتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ وہ پیر کا دن تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے پیر کے دن ولادت کو ثابت کرتی ہے۔ ولادت کی متعین تاریخ کے بارے میں اہل سیرت کے ہاں متعدد اقوال ہیں۔ ابن اسحاق نے 12 ربیع الاول کا قول نقل کیا ہے، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ تعین صرف مرفوع حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے اسے قطعی اور متفق علیہ تاریخ کہنا علمی احتیاط کے خلاف ہے۔ اسی طرح عام الفیل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تعلق قدیم سیرت کی روایات میں بیان ہوا ہے۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں دیکھیے۔ مکہ کی ایک بستی، سادہ سا گھر، ایک ماں اور اس کی آغوش میں ایک بچہ۔ اس بچے کے والد دنیا میں نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری دنیا کا ایک ایسا مستقبل لکھ دیا ہے جس کا اندازہ اس وقت میں کسی انسان کو نہیں تھا۔ بچے کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد میں قرآن مجید اس نام کو یوں محفوظ کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ فتح کے اندر یہ آیت مبارکہ کا سیگمنٹ موجود ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے ضمن میں قرآن میں ایک اور نام آیا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ سورہ صف کے اندر اس آیت مبارکہ کا یہ سیگمنٹ موجود ہے۔ لیکن اس وقت نہ کوئی بادشاہ جانتا تھا کہ یہ بچہ کون ہے، نہ روم اور فارس کے ایوانوں میں کسی کو اس نو مولود کی خبر تھی، نہ عرب کے بازاروں میں اس کی آمد پر کوئی جشن تھا۔ دنیا اپنی جگہ چل رہی تھی، بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے تھے، فوجیں اپنے قلعوں میں تھیں، تاجر اپنے قافلوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، مکہ کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھے، مگر آسمان پر
एक नई तारीख लिखी जा चुकी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई परवरिश के मराहल शुरू हुए। अरब मुआशरे में ये रवाज था कि शहरी ख़ानदान अपने बच्चों को बादिया के माहौल में रज़ात और इब्तदाई परवरिश के लिए भेजते थे। इससे बच्चों की खुली फ़ज़ा, सेहतमंद माहौल और खालस अरबी ज़बान का माहौल मुयस्सर आता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई ताल्लुकात में हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा का नाम सीरत की किताबों में नुमायां तौर पर आता है। हलीमा सादिया बनु साद से ताल्लुक़ रखती थीं। सीरत की रवायात में उनके सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रज़ात में लेने और उनके घर में बरकत के ज़हूर के मुतअद्दिद वाक़यात बयान हुए हैं। इन रवायात में कुछ तफसीलात ऐसी भी हैं जिनके तरक और सेहत के दर्जात मुख्तलिफ हैं। इसलिए इस सिलसिले में हमारा असूल यही होगा कि जो बात सही हदीस से साबित हो, इसे उसी दर्जे में जो कदीम सीरत की रवायत हो उसे सीरत की रवायत के तौर पर, और जो ज़ईफ़ या गैर साबित हो उसे कतई वाक़या बनाकर पेश ना किया जाए, क्योंकि सीरत रसूल कोई अफसाना नहीं, ये तारीख़ इंसानियत का सबसे मुक़द्दस और हसास बाब है। हमें इसमें मोहब्बत भी चाहिए और अमानत भी, जज्बात भी चाहिए और तहकीक भी। दिन गुजरते गए, बच्चा बड़ा होने लगा, मगर ज़िंदगी ने इस बच्चे के लिए अभी और इम्तिहानात महफूज कर रखे थे। बाप पहले ही नहीं था, अब एक और साया उठने वाला था। माँ, वो माँ जिसने अपने बच्चे को अपनी आंखों से देखा, उसकी परवरिश की, उसे सीने से लगाया, उसकी तन्हाई को महसूस किया। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे थे और एक दिन हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसे लेकर यस्रब की तरफ गईं। वो अपने ख़ानदान से मिलने गईं। यस्रब वही शहर जिसे आने वाले ज़माने में मदीना मुनव्वरा बनना था। इस सफ़र में अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मालूम था कि यही शहर एक दिन उनकी हिजरत का मरकज़ बनेगा, यही शहर उन्हें अपनी आगोश में लेगा, यही शहर इस्लाम की रियासत का मरकज़ बनेगा, यही मस्जिद नबवी कायम होगी, यही इंसार उनका इस्तकबाल करेंगे और यही शहर आखिरकार उनकी आखिरी आरामगाह बनेगा। मगर इस वक्त यस्रब सिर्फ यस्रब था, एक शहर, एक सफ़र, एक माँ और उसके साथ एक नन्हा बच्चा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वापसी के सफ़र में हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत ख़राब हुई और मुकाम अबवा में उनका इंतकाल हो गया। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 6 बरस के थे। 6 साल की उम्र और मां भी न रही। अब वो बच्चा
صرف باپ ہی سے محروم نہ تھا، محترم سامعین، ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گیا۔ یتیمی کا یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت دردناک باب تھا، لیکن یہی وہ زندگی تھی جس کے بارے میں برسوں بعد قرآن کہنے والا تھا، اور اس نے آپ کو راہ سے ناواقف پایا تو ہدایت عطا فرمائی، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سورہ والضحیٰ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اپنے ساتھ رکھا۔ دادا کے دل میں اس یتیم بچے کے لیے غیر معمولی محبت تھی۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 برس تھی۔ اب دادا بھی نہ رہے، زندگی نے ایک ایک کر کے سہارے چھین لیے تھے۔ پہلے والد، پھر والدہ، پھر دادا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ یہاں سیرت کا ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے۔ ایک بچہ جس کے ظاہری سہارے مسلسل کم ہوتے جا رہے تھے، لیکن اسی بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑھتی جا رہی تھی۔ مکہ کے لوگ ابھی اسے ایک یتیم بچے کے طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اسے بازار دیکھنے تھے، لوگوں کے رویے دیکھنے تھے، قریش کی سیاست دیکھنی تھی، تجارت کے سفر دیکھنے تھے، معاشرے کی کمزوریاں دیکھنی تھیں، اور سب سے بڑھ کر اسے مکہ کو دیکھنا تھا۔ وہ مکہ جسے ایک دن وہ توحید کی آواز سے بدلنے والا تھا، وہ مکہ جس کے سردار ایک دن اس کے خلاف صف آرا ہونے والے تھے، وہ مکہ جہاں ایک دن اس کے پیروکاروں کو ستایا جائے گا، اور پھر وہی مکہ ایک دن اس کے سامنے سر جھکانے والا تھا۔ لیکن اس دن تک ابھی بہت وقت تھا۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے تھے، ابھی نبوت نہیں آئی تھی، ابھی وحی نہیں اتری تھی، ابھی جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں نہیں آئے تھے، ابھی اقرا کی صدا بلند نہیں ہوئی تھی، مگر اس عظیم لمحے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ خاموشی سے مرحلہ با مرحلہ، سال با سال، اور پھر ایک دن مکہ کے ایک پہاڑ پر ایک غار میں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مکہ کے محمد نہ رہیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور پھر تاریخ کا پہیہ ہمیشہ کے لیے ایک نئی سمت میں گھوم جائے گا۔
سیرت النبی سیریز کا اگلا حصہ ایپیسوڈ 2 میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے